اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پڑھا کہ ان کی گردنیں مارو اور ان کی خوب خون ریزی کرو، ان کا تہس نہس کر دو، اس کے بعد پھر جو بچ جائیں ان کو جو ہے وہ پھر یا باندھ لو، ان کو اپنے پاس باندھ لو اچھی طرح، پھر یا احسان کرو ان کے اوپر، ان کو ویسے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو جب لڑائی ختم ہو جائے۔ کل میں نے وار اور بیٹل کا ڈفرنس آپ کو سمجھا دیا تھا کہ وار جو ہوتی ہے وہ وار ہوتی ہے دو فریقوں میں جاری کشمکش جب تک اپنے انجام تک نہ پہنچ جائے۔ اس وار کے درمیان میں کئی لڑائیاں جو ہے وہ آ سکتی ہیں، جیسے جو وار مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان شروع ہوئی تھی وہ جو ہے وہ تقریباً 6 سے 8 سال آپ کی ہجرت سے شروع ہوئی۔ پہلے بدر ہوا، پھر احد ہوا، پھر جو ہے وہ احزاب ہوا، اس طرح اور غزوے کتنے ہوئے، اور اختتام کب ہوا؟ اس کا اختتام ہوا جس وقت جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد مسلمان ایک قوت جو ہے وہ بن گیا، اس کے بعد بھی غزوات ہوئے کوئی۔ تو یہ بیٹلز تھیں جبکہ وار ایک تھی۔ تو کہا گیا کہ اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ یہ تو پھر جو ہے وہ جائیں گے، تگڑے ہو کے دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ اب جب یہ جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں پھر کچھ مسلمان بھی شہید ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب دو طرفہ لڑائی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، تو پھر جو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ شہید جان دے دیتے ہیں، ان کے لیے کیا انعامات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول سے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی؟ نے کہا ہاں جنت ملے گی۔ وہ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں کھانے کا پھر اچھا کب ملے گی؟ انہوں نے کہا فوراً ملے گی۔ انہوں نے کہا پھر کھجوریں بھی کون کھائے، کون انتظار کرے؟ اسی طرح کھجوریں پھینکی اور پھر گھس گئے، اور جو ہے وہ مردانہ وار لڑتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کا جو ہے وہ صلہ بتایا جا رہا ہے، ان لوگوں کا جو ہے وہ بدلہ جو دیا جائے گا ان کو وہ بتایا جا رہا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو اللذان الذین اس میں موصولہ، والذین قتلوا، اور وہ لوگ جو مارے گئے، جو شہید ہو گئے، فی سبیل اللہ، راہ میں اللہ کی، لن نافیہ کا صیغہ ہے، مستقبل میں نفی کرتا ہے، جیسے لا حاضر میں نفی کرتا ہے، لم ماضی میں کرتا ہے، لن مستقبل میں کرتا ہے۔ ہرگز نہیں، جزلہ وہ ضائع کرے گا اعمالہم، ان کے اعمال۔ اب جو شہید ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا سیہدیہم، اب اس میں سے لفظ نکال لیے کیا ہے؟ ہدایت، راہ دکھانا۔ سین اگر علامات مضارع سے پہلے آ جائے تو یہ مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے، یا علامات مضارع ہے۔ اب اس لفظ کو اگر کھول لیں ہم، سین علیحدہ کریں، یہ علیحدہ کریں، لفظ وہی کیا ہے؟ خدا کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، ہدایت دینا۔ ہم آگے جو ہے وہ ضمیر لگی ہے، ان قریب وہ ان کو راہ دکھا دے گا، ان قریب وہ ان کو راہ دکھا دے گا۔ وَيُصْلِحُ، اور وہ اصلاح کر دے گا، بالہم، بالا کہتے ہیں حالت کو۔ حالت کون سی حالت؟ اس دنیاوی حالت اور اخروی حالت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حالت کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیں گے، آخرت میں بھی جو ہے ان کو دے دیں گے۔ اب جب یہ لفظ استعمال ہو نا، سیہدیہم، ان قریب وہ دکھا دے گا۔ کیسے؟ فرمایا گیا کہ اس کے جو درجات ہیں، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہو جاتا ہے، جنت کی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، جنت میں اس کا مکان اس کو جو ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے، اور کیا کیا کچھ اس کے لیے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوتا ہے۔ ان قریب اس کو جو ہے وہ فوراً سے پہلے، یاد کیجئے وہ سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص جو آیا تیسرا، اور آگے اس نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے مارا اس کو، تو انہوں نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یاد کیجئے، اور وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور وہ اس کی اصلاح کر دے گا اللہ ان کی حال کی۔ کہا جاتا ہے کہ شہید کے قرض کے علاوہ سارے گناہ معاف، سارے گناہ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمْ، اور وہ داخل کرے گا، وَيُدْخِلْهُمْ، اور داخل کرے گا ان کو الجنت، جنت میں، اور رفع لفظ کھولیں اس کو، لفظ کیا ہے؟
این رے فے، عرف نہیں ہم جس کو کہتے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہچان کرا دینا۔ تعارف بھی لفظ اسی سے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اپنا تعارف کرائیے، تو مادہ روٹ جو ہے وہ یہی اسی لفظ کا ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں عرف فلاں، مطلب یہ کہ نام تو اس کا سلیم ہے لیکن عرف اس کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پہچان کرا دینا۔ اب لفظ اگر یہ لفظ جو ہے وہ ہوگا عرفہ تو اس کا مطلب ہے پہچاننا، اور اگر یہ عرفہ ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے پہچان کروانا، کسی کی شناخت کروانا۔ ایک ہوتا ہے خود پہچاننا، ایک ہوتا ہے شناخت کروانا۔ اب ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یدخلہ الجنت عرفہ، پہچان رکھتے ہوں گے وہ اس کی، پہچان رکھتے ہوں گے کہ وہ جانتے ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ وہ جنت میں ایسے ہوں گے، وہ ایسے جا کے اپنے مکان پہ ٹھہریں گے جیسے جو ہے وہ اپنے دنیاوی مکان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس کو، زیادہ جانتے ہوں گے کہ ہاں اچھا یہ میری جگہ ہے، یہ میرا مکان ہے۔ اور شہیدوں کے لیے تو کہا گیا کہ وہ تو اسی طرح جو ہے وہ اپنی بیویوں کو، حوروں کو اور جو ہے وہ گھروں کو، اپنی جگہوں کو پہچانتے ہوں گے اس سے بہتر، اس سے زیادہ جتنا وہ دنیا میں پہچانتے ہیں۔ ایک تو اس کی یہ ہے۔ اب اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس جنت سے ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ متعارف کرا دے گا، جس کا انیشل تعارف ہمیں بار بار قرآن میں فرمایا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تجری من تحت الانہار، وہ بہتی ہوں گی نہریں جن کے نیچے، اس میں جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے، تختوں پہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، جو وہ چاہیں گے وہ مانگیں گے۔ تو جس سے روشناس کرایا گیا ہے، جس کی پہچان ہے، وہ جنت ان کے لیے ہے۔ دوسری یہ کہ وہ وہاں پہ پہنچیں گے۔ اچھا، ایک عرفہ کے معنی ایک اور بھی ہوتا ہے، اس کا عرفہ کا معنی جو ہے وہ خوشبو بھی ہوتا ہے، اور عرفہ کا معنی جو ہے وہ خوشبو سے معطر کر دینا بھی ہوتا ہے، معطر کی ہوئی چیز۔ تو ایک مفہوم اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ خوشبوؤں سے معطر جنتیں جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ مہیا کی جائیں گی، کہ جن میں جو ہے وہ خوشبو سے معطر کی ہوں گی۔ وَيُدْخِلْهُمْ، وہ داخل کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، پہچان ہوگی ان کے پاس اس کی۔ اگر ہم سورہ یونس میں پڑھیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم، راہ دکھا دے گا رب ان کی، بے ایمانہم، بسبب کس کے؟ بسبب اس کے کہ جو انہوں نے ایمان لائے، جو وہ ایمان لائے تھے اس کے سبب سے ان کی راہ دکھا دے گا۔ کس طرف راہ دکھائے گا؟ تجری من تحت الانہار، تحتہم الانہار، وہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنتوں میں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ان میں بنا دے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، ویدخلہم جنات عرفہا لہم، اور وہ داخل کرے گا ان جنتوں میں ان کو جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، جن کی وہ شناخت رکھتے ہوں گے، جن کو جانتے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اب اس میں سے لفظ کون سا ہے؟ نصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد۔ تا علامات مضارع لگی، واو لفظ جمع کے لیے لگا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اب یہ اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ اپنی تخلیق کو پہچانو، جس کام کے لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کرو، اللہ پہ پورا بھروسہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے جو ہے وہ روز آخرت کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھو۔ یہی اللہ کی مدد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جو کہا گیا ہے اس کو مانو۔ اطیعوا اللہ، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو، یہی اللہ کی مدد ہے۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ پھر تمہاری مدد کرے گا، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت، اور وہ ثابت قدم رکھے گا، اقدامکم، تمہارے پاؤں ڈولنے نہیں دے گا۔ پھر وہ جب مدد کرتا ہے، جب اللہ کے پیارے رسول کے اصحاب نے چھڑیاں، لاٹھیاں، سوٹیاں ہاتھ میں پکڑ کے بدر میں اترے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، فرشتے اپنی طرف سے بھیجے۔ یہ مدد ہمیں نظر آتی ہے، یہ مدد ہمیں نظر آتی ہے، بدر میں نظر آتی ہے، یہ مدد ہمیں جو ہے وہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب میں نظر آتی ہے، غزوہ حنین میں نظر آتی ہے، ہر جگہ نظر آتی ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے اپنا تن من دھن وارنے کی جو ہے وہ گارنٹی کرتے ہو، اللہ کے لیے جو وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ مار دیتے ہو، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنا آپ جو ہے وہ ایبزارب کر دیتے ہو اس میں، تو اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امداد کی توقع تو رکھیں، لیکن جو ہے وہ خود ہم نافرمانیاں بھی کرتے رہیں، ہم حرام خوریاں بھی کرتے رہیں، مدد تو مانگے ہم اللہ سے،
تکیہ ہمارا جو ہے وہ کافروں کے اوپر ہو، جو ہمارا آج کل حال ہے کہ ہم مانگتے ہیں، دعائیں تو مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اچھا IMF نے پیسے نہ دیے تو ہم نہیں چل سکتے، ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ تکیہ کس پہ ہے؟ ان گوروں پہ، ان کافروں کے اوپر، اور مانگتے ہیں دعائیں ہم اللہ سے۔ تو جیسے جتنی مرضی دعائیں مانگتے ہو، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دعائیں تو اس وقت جو ہے حرمین شریفین میں بھی 71 میں مانگی جا رہی تھیں مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، لیکن تکیہ 7ویں بحری بیڑے پہ تھا۔ جب تکیہ ادھر ہو اور دعائیں ادھر مانگی جائے تو پھر ایسی دعائیں نہیں مانگی جاتی۔ دیکھیے دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تبھی قبول کرتے ہیں جب تم اس کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ جب تم اس کے ہو کے نہیں رہ رہے، تم جو ہے وہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہو، دوسروں کے سامنے دستے دراز کرتے ہو، دوسروں کو اپنا آقا، اپنا مالک جو ہے وہ سب کچھ سمجھتے ہو، تو پھر اللہ کہتا ہے جاؤ پھر انہی سے لے لو جا۔ تو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور جو ثبت اقدامکم، اور پھر تمہارے قدم جمائے رکھے گا، پھر تمہیں ڈولنے نہیں دے گا۔ پھر نہ بدر میں ڈولنے دیے، نہ باقی ڈولنے دیے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ جو قافلہ ایک شخص سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے چلا تھا، اس قافلے میں پھر ساتھی ملتے گئے، اس میں جو ہے وہ ساتھی ملتے گئے، اور پھر وہ ایک قافلہ، ایک ہجوم جو ہے ایک بنتا گیا، ایک جماعت بنتی گئی چلی گئی۔ صدیق اکبر آئے، عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، عثمان غنی آئے، بس پھر چل سو چل۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک نیشن، ایک قوم، ایک جو ہے وہ وجود میں آ گئی۔ تو اللہ میاں نے قدم ان کے جو ہے وہ جمائے رکھے۔ کیوں؟ ان کا بھروسہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ تھا، اس کے علاوہ کہیں ان کا بھروسہ نہیں تھا۔ یہی بات جو ہے وہ سورہ حج میں بھی فرمائی گئی ہے، وَيَنْصُرُنَ اللَّهُ، اللہ اس کی مدد کرے گا، من ينصرہ، جو اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی مدد، ہم اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانک کے ہم دیکھ لیں ہم خود اپنے جج خود ہیں، ہمیں خود پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو مدد جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ نے کہا میں تو اسی کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ کیا ہمارا تکیہ، کیا ہمارا بھروسہ اسی پہ ہے؟ ہم 71 کا سانحہ بھول کے آج بھی جو ہے وہ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری معیشت ساری سودی، ہمارا تکیہ جو ہے وہ ان کافروں کے اوپر، ان کے بغیر ہم جینے کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے حکمران ان کی اشیر بات کے بعد جو ہے بغیر جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ حکمرانی نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کس طرح کی چیزیں ہیں؟ ہمارا تکیہ تو ہے ہی نہیں، ہم تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، تو پھر مدد اللہ سے کیوں مانگتے ہیں؟ جن سے مانگتے ہیں پھر ان سے مانگو جا کے، ان سے لے لو پھر جا کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ اب دیکھ لیجئے کیا ہم اس کی مدد کرتے ہیں؟ دوسروں کے لیے تو ہم جو ہے وہ نیچے زمین پہ لیٹنے کو بھی تیار ہیں، آنکھیں بھی جو ان کے سامنے بچھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نہیں لیٹتے، نہیں سجدہ کرتے تو اللہ کو نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اگر اپنے آپ کو ڈپیوٹ کر دو گے، وقف کر دو گے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لٹا دو گے، تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہم خود سوچیں، اس دین کے قائم کرنے کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سپرد کر کے گئے تھے، ہم نے کتنا کیا ہے؟ مین ڈیوٹی ہماری یہی ہے نا، اسی کے لیے جو ہے وہ ہمیں کہا بھیجا گیا ہے۔ کتنا کیا ہے ہم نے؟ اپنی زندگی میں سے کتنے گھنٹے دیے ہیں؟ ہم انجینئرنگ کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ 18 20 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ کس کے لیے؟ دنیاوی کامیابی کے لیے۔ اخروی کامیابی کے لیے کتنا ٹائم ہم دیتے ہیں؟ اور پھر ہم مدد مانگتے ہیں پھر اللہ سے۔ تو اللہ تو تبھی مدد کرے گا نا جب تم اللہ کی مدد کرو گے۔ ہم سے تو نماز پوری نہیں ہوتی جو 5 دفعہ ہمیں یاد دہانی کروانے کے لیے آتی ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہے، لا الہ الا اللہ، تم اس اللہ کی جو ہے وہ پاس چلے جاؤ۔ تم جو بار بار ریفریشنگ کورس ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں ریپیٹیشن بہت ہے، 700 سے زائد دفعہ قرآن میں نماز کا حکم ہے، کتنا ہم نے پکڑا اس میں سے؟ دن میں 5 دفعہ نماز ہمیں ایک مقصد کے لیے جو ہے وہ جگاتی ہے، ہمارے سر پہ تھوڑا مارتی ہے، کتنا ہم سمجھتے ہیں اس سے؟ تو اگر ہم مدد نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اور پھر ہمارے ذہن میں ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ جب تم اللہ کے ہو گئے تو اللہ تمہاری سنے گا، تم تو اللہ کے ہو ہی نہیں، تم تو جو ہے وہ یہود و حنود کے ہو، تم تو اپنے نفس کے غلام ہو، تم اللہ کے نہیں ہو۔ اگر تم اللہ کے ہوتے تو اللہ تمہاری سنتا بھی۔ جو اللہ کے تھے اللہ نے ان کی سنی، ان کو فتح بھی دی، 5-5 ہزار کے لشکر نے جو ہے وہ 2-2 لاکھ بندے کو شکست بھی دی، اس لیے کہ وہ اللہ کے تھے۔ اور جب اب دیکھ لیجئے حنین کے موقع کے اوپر جب مسلمانوں کی تعداد 12,000 یا 14,000 تھی، تو کسی اس وقت صحابہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔
جاتے ہی آگے سے جو پھر جو ہے وہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ بھروسہ تکیہ اللہ پہ نہیں رہا، بھروسہ اپنے اسباب پہ اوپر آ گیا، اپنی نفری کے اوپر آ گیا۔ اللہ نے پھر یاد کروا دیا کہ نہیں میں ہوں، تو مدد اللہ اسی کی کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ ہم اس لفظ کو پلے باندھ لیں کہ اللہ نے کہہ دیا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، تمہارے پاؤں ڈگمگانے نہیں دے گا، تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہیں اور سب کچھ کرتے رہیں، اور پھر ہمیں جو سب سے زیادہ کسی چیز نے اگر خراب کیا ہے نا، تو یہ ہے کہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کرتا رہوں، اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں کرتا رہوں، وہ تمام حرام خوریاں کرتا رہوں اور پھر امید رکھوں لوگوں کے نجائز حق کھاتا رہوں، ملاوٹ کرتا رہوں، خیانت کرتا رہوں، وعدہ خلافیاں کم تولتا، بدرجہ اتم ساری برائیاں کا حامل ہوں میں، اور پھر کہوں کہ اللہ معاف کر دے گا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے اعمال ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کے کہے ہوئے پہ نہیں چلیں گے، اللہ ایسے نہیں سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے ٹھیک کر کے آؤ میرے پاس۔ ہدایت اللہ اسی کو دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ چاہتا ہے اللہ اس کو راہ دکھائے گا، لیکن پہلے وہ اللہ والا بن کے تو دکھائے۔ خود ہم سوچ لیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، پھر ہم اللہ سے مدد مانگ لیں۔ اگر ہم اللہ سے مدد مانگنے کے قابل ہیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں۔ آسان طریقہ میں بارہا ریکویسٹ کر چکا ہوں، بارہا عرض کر چکا ہوں، صرف اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، صرف اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہماری ساری راہیں سیدھی ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم ہر چیز کو جو ہے وہ اس ترازو میں رکھ کے سوچنا شروع کر دیں کہ میرے اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، میرے رسول کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا میں وہی کرنے جا رہا ہوں جو میرے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیجئے اس کو۔ یہی جو ہے وہ اللہ کی مدد ہے، یہ کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں تو پھر نوشتہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے ہمارا انجام بھی، ہم خود جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، یضل اعمالہم فلن یضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع نہیں کرتا اللہ، جنتوں کا باسی ان کو بنا دیتا ہے۔ سیہدیہم، ان کو عنقریب وہ راستہ دکھا دے گا، راہ دکھا دے گا، جنتوں کی راہ دکھا دے گا، اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ کر دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حساب، صرف اس کے قرض کے بارے میں کہا گیا، باقی سارے گناہ اس کے معاف، اور پھر اس کی سفارش کے اوپر 70 اشخاص اس کے جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے بے حساب جائیں گے۔ القریب اللہ ان کو پھر ہرا والی ہدا ویصلح بالہم۔ جب بال ہوتا ہے تو بال کا مطلب ہوتا ہے ایک ظاہری حالت ہوتا ہے، ایک باطنی حالت ہوتا ہے، ایک دنیاوی حالت ہوتا ہے، ایک اخروی حالت بھی ہوتا ہے، کہ ان کی ساری حالتوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا اور ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، ان جنتوں میں عرفہا لہم، جن کو وہ پہچان رکھتے ہوں گے، جن کو وہ جانتے ہوں گے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ تمہارے پاؤں ڈولنے نہیں دے گا، ثابت قدم تمہارے پاؤں رکھے گا۔ خود فیصلہ کر لیں، خود عمل کر لیں، دیکھیے بڑی سیدھی سیدھی جو ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے کھل کے آ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔ جزاک اللہ۔